کے علاوہ ایک دوسرا اور بہت اہم مسئلہ ہے جس کی طرف لوگوں کی توجہ نہیں جا رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک کی خود مختاری میں جو مختلف وہ ہیں، اس میں ایک کلاز یہ بھی ہے کہ حکومت پاکستان اپنے ان بدحال مطلب جو معاشی طور پہ فائنینشیل ڈسٹریس میں ہوں گے بینکس اور فائنینشیل انسٹیٹیوشنز، ان کی مدد نہیں کرے گی۔ یہ تو کہیں بھی نہیں ہوتا ہے، دنیا بھر میں ہر ملک، ہر حکومت اپنے اداروں کو سہارا دیتی ہے۔ آپ دیکھیے کہ 2008-9 کے جب فائنینشیل کرائسس ہوا تھا تو یہی ممالک، امریکہ، برطانیہ، یورپ، جو فری مارکیٹ کے بہت بڑے علم بردار ہیں، انہوں نے اپنی کمپنیز میں ٹریلینز اینڈ ٹریلینز آف ڈالرز انجیکٹ کیے اور اپنی بہت سی کمپنیز کو نیشنلائز بھی کیا۔ حالانکہ فری مارکیٹ کی جو نیو لبرل اکنامکس کا جس کا یہ وہ کرتے ہیں، مطلب اس دنیا بھر کو کہتے ہیں کہ اس پہ عمل کرے، مگر خود انہوں نے بالکل اس کا رائٹ اباؤٹ ٹرن لے کے، یو ٹرن لے کے، اور انہوں نے اپنی کمپنیوں کو نیشنلائز کیا اور ان میں ٹریلینز آف ڈالرز انجیکٹ کیے۔ اور اس کے باوجود یہ کہہ رہے ہیں حکومت پاکستان کو کہ پاکستان کی حکومت اپنے فائنینشیل سیکٹر اور بینکس کی کو جو فائنینشیل ڈسٹریس میں ہوں ان کی مدد نہیں کرے۔ تو جب وہ مدد نہیں کرے گی تو ہمارے آج کل آپ کو پتہ ہے کہ کووڈ-19 کی وجہ سے ہمارے جو فائنینشیل حالات بہت اچھے نہیں ہوں گے اور اکنامک ایکٹیویٹی بہت سلو ہوگی، تو اس کی وجہ سے بہت سی کمپنیاں بدحال ہوں گی، مگر ان کمپنیوں کو حکومت پاکستان کو ان کو سنبھالنا دینے سے روکا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے بہت سے بینکس اور فائنینشیل انسٹیٹیوشنز پاکستانی جو ہیں وہ بند ہو جائیں گے، جبکہ باہر کے جو بینکس اور فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو ان کی حکومتیں ان کی مدد کر رہی ہوں گی، ان کو سپورٹ کر رہی ہوں گی۔ تو اس کی وجہ سے یہ ہوگا کہ پاکستان کا فائنینشیل سیکٹر جو ہے وہ بہت بری طرح متاثر ہوگا اور پاکستانی بینکس اور فائنینشیل انسٹیٹیوشنز بند ہو جائیں گے اور اس کی جگہ فارن بینکس لے لیں گے۔ اس سے بہت سے مسائل ہمارے لیے پیدا ہوں گے۔ ایک تو یہ کہ یہ جو ابھی کہا جا رہا ہے کہ ہمارا IMF سے یہ جو ہم قرضہ لے رہے ہیں یہ عارضی طور پہ ہے، مگر اس طرح اگر ہم اپنے فائنینشیل سیکٹر کو خود تباہ کر دیں گے تو ہمارا جو انحصار ہے ان اداروں پہ، IMF پہ، ورلڈ بینک پہ، کہ یہ ایک مستقل انحصار ہو جائے گا، کیونکہ ہمارے پاس اپنا فائنینشیل سیکٹر ہی نہیں ہوگا۔ ہم انہی سے پھر مستقل یہ جو ہمارے ہم مقروض ہیں اور ہمارے جو ہم پہ جو یعنی کہ ایک طرح سے غلام ان کے بن گئے، وہ غلامی جو ہے وہ مستقل غلامی میں تبدیل ہو جائے گی۔ ایک تو یہ بات۔ دوسری ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کو اب پاکستان کوشش کر رہا ہے، چاہ رہا ہے ہم لوگ کہ ہم CPEC کا دوسرا فیز شروع ہونے والا ہے، اس کے لیے ہمیں بھی رقوم چاہیے ہوں گے۔ پھر پاکستان یہ بھی چاہ رہا ہے کہ پاکستان اور ترکی اور ایران اور یہ جو ہیں روس اور چین کی طرف جانا چاہ رہے ہیں، تو اس کو بھی ایک طرح سے روکا جائے گا، کیونکہ ہمیں ان ملکوں کی سے اپنے تعلقات بڑھانے کے لیے پیسے چاہیے ہوں گے، کیونکہ ہمیں اپنا بنیادی ڈھانچہ ان ملکوں کے بنیادی ڈھانچوں کے برابر لانا ہوگا۔ جب بھی آپ انٹیگریشن کرتے ہیں تو آپ کو اپنا بنیادی ان تمام ملکوں کو اپنا بنیادی ڈھانچہ یکساں معیار کا تیار کرنا ہوتا ہے، مگر ہم کیسے کریں گے کیونکہ ہمارے پاس تو فائنینشیل سیکٹر ہی نہیں ہوگا۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ ایک اور یہ بھی اس میں ایک اور ہڈن ایجنڈا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمیں چین اور روس اور ایران، ترکی سے مزید اپنے تعلقات، معاشی تعلقات بڑھانے سے روکا جا سکے۔ تو میں سمجھتی ہوں ہمارے جو مقتدر ادارے ہیں، ہماری جو آرمی ہے، کیونکہ آرمی کی کافی ہمارے تعلقات ہیں چائنا سے، تو اگر ہمیں چائنا اور روس اور ایران اور یہ ملیشیا، انڈونیشیا اور ترکی، ان سے اگر ہمیں روکا جائے گا، اور اگر چائنا کے ساتھ جو ہمارے اتنے
دفاعی تعلقات ہیں ان کو پنپنے نہیں دیا جائے گا تو پاکستان کی سیکیورٹی پہ بھی اس کے اثرات مرتب ہوں گے. اور پھر یہ بڑی طاقتیں ویسٹرن ملکوں کا یہ ایک خاص طریقہ ہے کہ یہ آپ کو علیحدہ کر کے آئسولیٹ کر کے پھر آپ کے خلاف ایکشن لیتی ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں اس بات کو بھی خارج از الامکان نہیں کرنا چاہیے کہ شاید ہمیں تنہا کر کے پھر ہمارے ساتھ ان کے کچھ ارادے ہیں جو میرے خیال سے ہمیں اس طرف بھی ضرور اپنے ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ ہمیں تنہا کر کے ہمارے ساتھ کیا کیا جائے گا. ہمارے ساتھ کیا ایک اسٹیٹ بینک کے ابھی دو مقاصد ہیں. ایک تو ریٹ آف انفلیشن افراط زر کو کم کرنا اور دوسرے شرح نمود کو بڑھانا. مگر اسٹیٹ بینک اپنے یہ جو شرح نمود کے دستبردار کی ذمہ داری سے دستبردار ہو رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم صرف افراط زر پہ توجہ دیں گے اور اگر ایسا ہوگا تو جو شرح نمود بڑھانا ہے جو بہت ضروری ہے کیوں تاکہ ہماری جو معیشت ہے وہ بڑھتی رہے اور ملازمتیں نکلتی رہیں, اس ذمہ داری سے اسٹیٹ بینک بالکل دستبردار ہو رہا ہے.